یوسف زئی، ابھی آپ نے سنا سید اعجاز نقوی صاحب نے کہا کہ بحرین ہو گیا، دبئی ہو گیا، ان دونوں ملکوں میں تو میں خود گیا ہوں، سعودی عربیہ ہو گیا، وہاں پہ بھی الحمدللہ گیا ہوں، تو یہ تو بڑے امن والے ملک ہیں، یقین کر ان کو تو دنیا کا محفوظ ترین ملک کہا جاتا ہے۔ لیکن جی ابھی یہ دیکھیں کہ وہاں پر بھی فلائٹ سسٹم تک بند ہے، لوگ جو ہیں وہ باہر نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں کیونکہ کسی وقت کہیں سے میزائل آ سکتا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں وہاں پر۔ تو اس تمام تر صورتحال کو نپٹانے کے لیے دنیا کے فورم کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں غفاری صاحب، اس وقت نقصان بھی اگر ہو رہا ہے تو میرے مڈل ایسٹ کے ہمارے جو کنٹریز ہے بلکہ ہمارے دوست ممالک ہے، آپ کا ہمارا تقریباً ہر پاکستانی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس سے ایسوسیٹڈ ہے، سعودی عربیہ ہو، قطر ہو یا یو اے ای ہو یا کویت ہو۔ اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو اسرائیل نے کیا، ایک تو یہ کہ میرے خیال جو ایگریشن انہوں نے کی ہے ایران کے اوپر وہ بہت غلط ہوا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب وہ ہو چکا ہے۔ اب ایران کیا کر رہے؟ خامنائی صاحب ایک ایسے شخص تھے کہ شاید چیزوں کو کسی حد تک بیلنس کرنے کی ان کے پاس بہت پاور تھی۔ انفارچونیٹلی ان کی اسیسینیشن کی گئی ہے یو ایس اور اسرائیلی فورسز کی طرف سے۔ اب جو ایک غم و غصہ آپ نے پاکستان کے اندر بھی دیکھ رہے لوگوں میں ہے، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے جو دوسرے مسلم ممالک ہیں ان کے اندر بھی ایک ایگریسو موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو سچویشن ہے میرے خیال میں خاص طور پہ جو یو اے ای کے اندر ہوا، آپ وہاں پہ رہے ہیں، سیفسٹ سٹی یا کنٹری ان دا ورلڈ کہا جاتا رہا ہے ان کو، لیکن اس وقت لوگ ہزاروں ڈالر دے کے اور سعودی عربیہ سے یا کسی اور کنٹری سے فلائٹس پکڑ رہے ہیں۔ یہ بڑا ایک میرے خیال میں ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے، اور جس طرح آپ کے بھی دوسرے پینلسٹ اعجاز صاحب نے کہا کہ ان کی جو اکانومی ہے وہ کاروبار کے اوپر بیسڈ کرتی ہے، وہ ٹورزم کے اوپر بیسڈ کرتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ انویسٹرز جو ہے نا وہ بالکل پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر کوئی چھوٹی سی اینٹ بھی یا کوئی پتھر بھی جا کے گرتا ہے تو سب کے سب پرندے اڑ کے نکل جاتے ہیں۔